نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کو جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایک پہلو جو ہے معافی کا پہلو، یہ اس کے اندر ہمیں بہت واضح نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے لوگوں کو معاف فرمایا ہے، اور اپنی سیرت اور اپنے عمل کے ذریعے سے ہم تک یہ کیسے پیغام پہنچایا ہے، اس امت تک کیسے پیغام پہنچایا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر معافی کا جذبہ پیدا کریں۔ ایک مغنیہ تھی گانے والی مکہ کے اندر، بڑی اچھی اس کی خوبصورت آواز تھی، تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ اس کو پیسے دیتے تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجب گایا کرتی تھی۔ ساری زندگی اس کی ایسی گزر گئی، وہ اسی طرح ہی گاتی چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدتعریفی بیان کر کے گا کے وہ اپنی ساری زندگی کا جو ہے رزق کماتی رہی۔ پھر وقت گزر گیا، اس کی جوانی ڈھل گئی، اس کی آواز ختم ہو گئی، پھر وہ بوڑھی ہو گئی، پھر اس کے اوپر افلاس آ گیا، بھوک آ گئی۔ تو یہ جب حالات مشکل ہو گیا، تنگ ہو گئی زندگی اس کے اوپر، تو ایک دن وہ پریشان حال بیٹھی تھی، تو ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے اس سے اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا کہ اب تو میں بالکل بے بس ہو گئی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی پوچھتا ہے۔ تو اس نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ تم کو ایک ہستی کا نام بتاتا ہوں، اس کے پاس چلی جاؤ، تمہارے سارے مسائل کا حل وہاں سے تمہیں مل جائے گا۔ تو اس نے پوچھا کہ کون ایسی ہستی ہے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ جن کی ہجب تم ساری زندگی گاتی رہی ہو، ان کے پاس چلی جاؤ۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، تو کہتی ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو اس شخص نے اس کو بتایا وہ تو بڑے کریم ہیں، وہ تو وہاں ایسے ہی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو وہ چل پڑی وہاں سے۔ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، تقریباً 450 میل کا فاصلہ ہے جو اس نے پتہ نہیں کیسے طے کیا ہوگا۔ تو وہ مدینہ پاک میں پہنچی اور مسجد نبی کے دروازے سے انٹر ہوئی۔ اب اس کی حالت اپیرنس ایسی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پہ سفر کے تھکان اور بھوک اور افلاس کا ڈیرا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سین میں صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ کی جیسے ہی نظر پڑی آپ نے اس کو پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فوراً ہی اس کی طرف لپکے اور سب سے پہلا جو آپ نے عمل کیا کہ اپنی چادر مبارک اتار کر اس کے سر کو ڈھانپا، اس کے جسم کو ڈھانپا، اور پہلا جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کے اوپر، آپ نے فرمایا بیٹیاں باپ کے پاس ننگے سر نہیں آیا کرتی۔ اور پھر اس سے پوچھا کیسے آئی ہو؟ تو اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ منگوایا، اس کو سامان سے بھر دیا اور اس کو سامان اس کے اوپر لدوا دیا اور اس کی مہار پھر اس کو پکڑوائی، اور پھر اس کو فرمایا کہ چلو اب اس اپنا سامان لے کے تم چلی جاؤ۔ اور جاتے ہوئے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور فرمائی اس کو کہ آئندہ ضرورت پڑے تو خود نہ آنا، سفر بڑا لمبا ہے، ہمیں تم پیغام بھیج دینا، ہم تمہارے لیے یہاں سے جو ضرورت کا سامان ہوا ہم بھیج دیا کریں گے، اتنی مشقت نہ اٹھانا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جس کا ایک چھوٹا سا پہلو آپ کو ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو، کس قسم کے لوگوں کو ایسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو، آپ کی اس سنت کو پیدا کرنے کی آج سخت ضرورت ہے کہ ہم ذرا سی بات بھی ہو جائے تو ہمارے دلوں میں جو بدلے کا جو آگ ہے وہ فوراً بھڑک اٹھتی ہے۔ ہم یہ کبھی بہت کم ہی سوچتے ہیں کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معاف کرنے والے بن جائیں، ہم بھی آپ کے امتی ہیں، اور اللہ کو یہ معافی کا جو عمل ہے یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اس کو اتنا اجاگر کیا گیا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔